بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ کیا تحریک لبیک پاکستان مذہب کو یوز کر رہی ہے اپنی سیاست کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اور ٹی ایل پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی بلے بلے کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ملک کا ایک اسٹیک ہولڈر بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک پریشر گروپ ثابت کرنے کے لیے کیا یہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ اس موضوع پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ حضور علیہ السلام کے دین کی ناموس کی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، سفیر کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کیا؟ آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں، بہت ہی باریک بات ہے، بڑی سینسٹیو بات ہے۔ یہ سینسٹیو اس لیے ہے کیونکہ ان کی آگے نیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس واضح طور پہ سامنے تو آئے حضور علیہ السلام کی حرمت کے لیے وہ باہر نکلے ہیں۔ ان کا نعرہ بھی یہ ہے، ابھی تک کا جو ان کا کردار ہے وہ یہ ہے۔ آگے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ جانے یا وہ بندہ جانے، کیونکہ ہم نے نیتوں کا نہیں دیکھا ہوا۔ نیتیں جو ہے ان کا بڑا دار و مدار ہے آپ کے زندگی کے اوپر۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری شریف کی پہلی اوپننگ حدیث یہ ہے۔ تو ان کی نیت آگے کیا ہے؟ یہ پاور کے اندر ہی آنا چاہتے ہیں، مذہب کو صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کا جو کیس ہے وہ اتنا مضبوط ہے۔ اگر صرف خالصتاً نیت یہی رکھیں یہ، تو اس کے اوپر بھی ان کو پالیٹکس کے اندر سے، پاور کے اندر سے شیئر تو ملے گا، لیکن اگر یہ نیت خراب کر بیٹھے اور مذہب کو اتنا سستا بیچ دیا تو اس کی پھر سزا بہت سیریس ہوتی ہے۔ اور پہلے بھی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو اس کی بڑی سیریس سزائیں ملی ہیں۔ اس کی میں سب سے پہلی بات آپ کو کروں کہ پورے کے پورے مغرب کے اندر جو کرسچن ورلڈ تھی انہوں نے مذہب کا مس یوز کیا، مذہب کو بیچا۔ جو کلرجی ہوتا تھا وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے سرٹیفکیٹ مانگتا تھا سالویشن کے، جی آپ کی میں نے پرگیشن کرا دی ہے، آپ یہ کریں، آپ کا جنت کا میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ اور انہوں نے بیسیکلی یہ کام کیا، اور ساتھ وہ یہ کر رہے تھے کہ جب گاڈ کو انہوں نے گاڈلی معاملات کے اندر انٹرفیرنس کی اور انوائے کیا، اور انوائے کرنے کے ساتھ سب سے زیادہ جو ان کا کام تھا، یہ ابھی سینسٹیو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کیا، کہ کہا کہ نعوذ باللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی خدا ہے، خدائی میں ان کو شریک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب کوئی یہ بات کرتا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو اتنی زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی زمین و آسمان کے پھٹنے سے نہیں ہوتی، اس سے زیادہ تکلیف مجھے ان کلمات کے کہنے سے ہوتی ہے۔ تو جب وہ یہ کام کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے اور عبادتیں کر رہے تھے اور یہ سارے معاملات کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے چونکہ باری تعالیٰ بہت ناراض تھے، انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو ترقی نہ ملی، کیونکہ کرائم بہت بڑا تھا۔ جب انہوں نے مذہب کو بالکل سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے، مذہب کو پرائیویٹ افیئر کر دیا، ایک پرسنل معاملہ کر دیا ہے، کچھ تو ایتھیزم کی طرف چلے گئے، مذہب بیزار ہو گئے۔ پھر چونکہ یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا وہ جرم پہلے یہ کر رہے تھے، ابھی تو مذہب سے پیچھے ہٹ گئے بالکل، تو پھر ان کو قدر سزا جو ہوگی وہ تو آگے جا کے ڈٹرمن ہوگی۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کے اندر بھی جن لوگوں نے مذہب کا مس یوز کیا، کرسچینٹی کے اندر، جوڈائزم کے اندر، ان کو پھر سزا ان کو ملتی رہی۔ اور ابھی میں اس کو تھوڑا سا لے کے آتا ہوں پریزنٹ صورتحال کے اوپر، کہ مذہب کا استعمال کوئی بھی سیاسی پارٹی کرے، مذہبی پارٹی کرے، ان کو وقتی طور پہ تو چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ان دا لانگ رن اس کے اندر وہ رنگ نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ کا رنگ ہے، وہ صبغۃ اللہ جو ہے وہ پھر رنگ اس طریقے سے چڑھتا نہیں ہے اگر آپ کی نیت نیک نہ ہو۔ کتنی دیر سے پاکستان کے اندر جو اسلامک پارٹیاں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، لیکن اس طریقے سے یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ، اگر کوئی مذہب کا مس یوز کرے گا، حضور علیہ السلام کے نام کا غلط استعمال کرے گا، اسلام
کہ وہ اپنے انٹرنل اور سیلفش موٹیوز کے لیے استعمال کرے گا تو پھر اس کی سزا بہت بھیانک ہے، کیونکہ جو علماء سو کی سزا تجویز کی گئی ہے وہ انتہائی بری سزا ہے۔ تو یہ آگے چل کے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ان کی نیت ہے کیا، لیکن ابھی تک ہم ان کی نیت پہ ڈاؤٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جی میری نیت یہ ہے کہ میں اس نیک کام کے لیے یہ جا رہا ہوں اور یہ میرا کاز اتنا بڑا ہے، انلیس کہ وہ خود کو غلط ثابت کر دے تو تب تک وہ ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو تحریک لبیک پاکستان والے یہ جو بات کرتے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکلے ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ساری کوشش و کاوش کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم عملی طور پہ میدان سیاست میں آئیں گے۔ جو پاکستان کا پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم وہ کریں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور کل کو آ کر بھی اسمبلی کے اندر یہی کام کرتے ہیں تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر اس سے یہ پیچھے مڑتے ہیں اور اس طرح کا کام نہیں کرتے تو پھر ان کو اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، کیونکہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ جتنی پارٹیاں وہ تو صرف پالیٹکس کر رہی ہیں، اور یہ جو مذہب کو بیچ میں لے کے آ کے اس طرح کا مس یوز کریں گے اس کی پھر سزا بھی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کوئی بھی حضور علیہ السلام کے نام کو بیچے اگر، یعنی جو صادق و امین کا لفظ ہے، ٹائٹل ہے، ریاست مدینہ کا ٹائٹل ہے، رحمت للعالمینی کا ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹلز کو اگر آپ کی نیت میں صرف ہو کہ یہ ایسے خوبصورت ٹائٹلز کو لگا کر آپ لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، تو یہ ٹائٹل لگانے والے کی اور اس کی نیت اور اللہ کا معاملہ اگر غلط کام کے لیے صرف اپنے اقتدار کو آگے طوالت دینے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں چیزیں، ان کی سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بات بتاؤں، افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی، جو طالبان 96 سے 2001 تک رہے، وہ کہتے ہم نے اسلامک جو شریعہ کا نظام لے کے آنا ہے، وہ اسی طرح کام کرتے رہے، ان کا نظام ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابھی وہ یہ بات کریں ہم نے پھر اسلامک شریعہ کو لے کے آنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے جہاد کیا ہے، 20 سال لڑائی کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو وہ شریعہ لے کے آتے ہیں تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، اگر اس کے خلاف کو کام کرتے ہیں تو پھر ان کا جو کیا ہوا جہاد اور ان کی یہ جو نیت ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ صرف اقتدار کے لیے لڑائی کر رہے تھے امریکنوں کے ساتھ۔ لیکن جو صورتحال ہے، جتنے واقعات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، سارے کے سارے قرائن یہ واضح کرتے ہیں کہ ان کا غرض و غائد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم نے جو اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ افغانستان کی جو سسٹم آف گورننس ہے وہ بنانا ہے، اسی کے دوبارہ نفاذ کے لیے ہم نے ساری یہ کوششیں کی ہیں، یہ جہاد کیا ہے، یہی ہم کام کریں گے، اسی کے لیے تو وہ ساری ابھی مصیبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اور جتنی ان کے اوپر مالی پابندیاں ہیں، ان کی ریکگنیشن کے مسائل ہیں، ان کو بھی جھیل رہے ہیں، تو ان کی ابھی تک تو نیت ٹھیک لگ رہی ہے۔ جب وہ ابھی تک ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آگے بھی ٹھیک ہے، جب وہ خراب ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے، تب آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹی ایل پی والے ابھی تک تو ٹھیک ہے، ابھی تک جتنے انہوں نے نعرے مارے ہوئے ہیں، جو یہ انہوں نے کام کے لیے بات کی ہے، تو آگے چل کے بھی اگر اپنی کمٹمنٹ پہ قائم رہتے ہیں ایز اے ماڈریٹ پروگریسو، اور اسلام کا وہ امیج جو اسلام ایک انلائٹنڈ وہ ایک بات کرتا ہے اور کنٹمپرری افیئرز کے سارے سلوشنز پیش کرتا ہے، وہ اکانومی کے ہوں، وہ آپ کے ڈپلومیسی کے ہوں، وہ آپ کے گورننس کے ہوں، اور وہ یہ ساری چیزیں، اور اسلام کا جو سب سے بنیادی کام ہے، سب سے بنیادی جو درس ہے وہ ہے پیس، اسلام سلامتی ہے، امن ہے۔ اگر یہ اس کی طرف رہتے ہیں تو دین دس از آل رائٹ۔ اگر جب کل کو یہ غلط ہو جائیں گے تو پھر ان کی کوئی سپیس نہیں ہوگی، ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ ایم ایم اے کی بھی حکومت بنی تھی، چھٹی ہو گئی، کتنی اور بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، مذہبی سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں موجود ہیں، میں سب کے نام نہیں لوں گا، لوگوں کی دل آزاری ہو جائے گی۔ تو جنہوں نے مذہب کو صرف ایک حد تک استعمال کیا تو وہ پھر وہ بک ہو گئے، وہ دیوار کے ساتھ لگ گئے،
انہوں نے آگے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. تو میں امید کرتا ہوں تحریک لبیک پاکستان والے دور اندیشی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے آپ کو ان وعدوں کے اوپر قائم رکھیں گے جو انہوں نے کیے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے, اور اسی سمت یہ آگے بڑھیں گے اور حضور علیہ السلام کی حرمت پہ پہرا دیں گے, تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر بالکل جو بات کرتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں, اور یہ جو بات کرتے جو اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا وہ مسلمان نہیں ہے, اس کا ایمان نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر بات کر رہے تھے, کل کو یہ بات ان کے اوپر آنی ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ نکلے ہیں, اس بات پہ بھی یہ قائم رہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اب ٹو نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.